بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل انکل باتونی آج جو عنوان لے کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سستا سودا، بلکہ یوں کہیے کہ بہت ہی سستا سودا۔ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹا دیا، اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، سب کی نظروں سے بھی گر گیا۔ اب سب نے بہت ہی مذاق بھی بنایا، اور جو نہ کرنا تھا وہ بھی کیا، اور کسی نے کچھ ساتھ نہ دیا۔ یہ قافیہ آرائی نہیں، یہ حقائق ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان بچا کے لے گیا، کلمے کو بچا کے لے گیا۔ اس کو قیمت یہ ادا کرنی پڑی کہ اس کو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ ایکسٹریم ایگزامپل ہے یا یہ ایکسٹریم بات ہے، حالانکہ جو ایمان کو بچاتا ہے اللہ اس کو سب کی نگاہوں میں اونچا کر دیتا ہے، اور امتحان کے طور پہ یہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ سب کی نگاہوں سے گرتا بھی ہے، اور لوگ اس کا مذاق بھی بناتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر فضا سازگار ہو اور سبھی کا مطمع نظر یہ ہو، سبھی کا نظم العین یہ ہو، سب کے ذہنوں میں یہی چل رہا ہو کہ بھائی سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے، سب سے زیادہ بڑا مشن یہ ہے کہ ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے کے جانا ہے۔ چونکہ اس ایمان کے بچا کر لے کے جانے پر جو فیصلے ہونے ہیں وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے، اور مزے والی زندگی ہمیشہ کے لیے ہمارے نام کر دی جائے گی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو جتنا تیار ہو جائے گا، اسی کا نام مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ اور جو اس میں لیت و لال سے کام لے گا، سنی انسنی کر دے گا، بلکہ ایک قدم اور کہ جو ایتھیسٹ ہیں، لامذہب ہیں، یا وہ لوگ کہ جو اغیار کی نقالی میں سارا زور لگائے دے رہے ہیں، اور ان کی خوشی کی خاطر غیروں کی خوشی کی خاطر اپنوں کا ہی مذاق اڑانے پہ آ جاتے ہیں، اپنے ہی مذہب کے اندر خامیاں نکالنے پہ آ جاتے ہیں، ایسے لوگ بڑے پچھتائیں گے اور بڑا ہاتھ ملیں گے، چونکہ ان کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو ابھی وقت ہے بھائی، ہم فکر کر لیں اور اس سودے کو قبول کر لیں۔ یہ بہت سستا سودا ہے کہ سب کچھ لٹا کے بھی اگر ایمان بچا کے لے گئے تو یہ بہت سودا سستا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو قیمت ملنے والی ہے، اس کے بعد جو انعام ملنے والا ہے، اس کے بعد جو پھل ملنے والا ہے، وہ ایک دو دن کا نہیں، ایک دو سال کا نہیں، ایک دو صدی کا نہیں، ایک دو ہزار سال کا نہیں، بلکہ یہ تو ہمیشہ کا ہے۔ اور جو دنیا میں جن لوگوں نے دنیا میں اپنی موٹ کی زندگی گزارنا چاہی اور اس کی وجہ سے اتنے بڑے سودے کو ٹھکرا دیا یا اتنے بڑے سودے کو کھو دیا، تو ان لوگوں کو کہ جو اس سودے پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے آخرت کو قدردانی کی
اور کلمے کا شکر نہیں کلمے والا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے حفاظت کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، تو یقین جانیں وہ مزے میں رہیں گے۔ اور یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ فقط کامیاب ہے۔ تو اللہ جل شانہ جس کو کامیابی کہیں وہ کامیابی ہے، نہ کہ یہ چھچورے اور دل جلے اور کیا کہوں ان کو میں، ان کی غیرتیں مر گئیں اور یہ جو ہے ایمان سے محروم ہوئے جا رہے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت، اصل میں جو بات آئی میرے ذہن میں یہ کس طرح سے آئی میں آپ کو عرض کروں۔ تکبر کی بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ میں کر رہا ہوں، لیکن کچھ متن ایسا ہے بات کا کہ اس سے تکبر کی بو ضرور آئے گی۔ میرے ایک صاحب ہیں جاننے والے، صدیقی ہیں، خاندان کے اعتبار سے صدیقی ہیں، لیکن غیروں کی نقالی نے اور غیروں کی تعلیمات نے ان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا، اور انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ کھولا اور اس تعلیمی ادارے کو کہہ سکتے ہیں کہ بےہودگی کا ذریعہ بنایا۔ اور نہ جانے میں ان کی کوئی بہت زیادہ برائی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ یہی ہے کہ ایسے بورڈ سے اس کو ایفیلیٹ کیا جو بدنام زمانہ بورڈ ہے۔ یو نو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اور اس کو رفاعی بنیادوں پر چلایا، یعنی وہ مشہور اس بات پہ ہے کہ وہ رفاعی بنیادوں پہ بھاری بھاری فیسیں لی جاتی ہیں اور سب کچھ کیا جاتا ہے، اور بڑے ہٹو بچوں اور بڑے کرو فر ان کا، اور پورا اس علاقے میں کہ جہاں ان کا یہ تعلیمی ادارہ ہے اس پہ ان کی ایک طرح کی حکمرانی سی قائم۔ مگر بہرحال میں ان کو بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ دوسرے جہاں میں جانے کے سفر پہ چل پڑے ہیں۔ ان کو ایک موذی مرض ہو گیا ہے جس میں عموماً ڈاکٹر ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ اتنے دن، اتنے مہینے یا اتنے سال کے بعد آپ کا انتقال ہونا انتہائی متوقع ہے۔ تو میں ان کو سوچتا ہوا جا رہا تھا، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس شخص کا اس مرض کی وجہ سے توبہ اللہ کی توفیق ہو گئی اور یہ اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا تو بچت ہو جائے گی، اور اگر ایسا یہ کرنے میں ناکام رہا اور اپنی اسی روش پہ رہا کہ جو ان کی روش رہی ہے اب تک، نہ جانے کتوں کے ایمان ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے برباد ہوئے، تو یہ ناکام ترین شخص ہوگا اور یہ بہت سستے سودے کو چھوڑ کر ناکامی کے سودے پہ، گھاٹے کے سودے پہ چلا جائے گا۔ اور سوچتے ہوئے ہی مجھے پھر یہ عنوان سمجھ میں آیا، تو پھر میں نے یہ کلپ بنایا۔ تو بھائی اپنے آپ کو ہم گھاٹے کے سودے سے بچا لیں، یعنی جس طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جن سے کینسر ہونے کا امکان ہے، ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جس سے کولیسٹرول ہائی ہو جانے کا امکان ہے، ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جن سے کرونا ہونے کا امکان ہے، تو اس سے آدھی کوشش بھی اگر ہم اس بات کی کر لیں کہ ہر اس چیز سے بچیں کہ جس سے ایمان کے سلب ہو جانے کا امکان ہے، ایمان کے ضائع ہو جانے کا امکان ہے، مرتے وقت ایمان چلے جانے کا امکان ہے، چونکہ ایسے بدعمالیاں ہیں کہ جنہی نحوست سے اللہ جل شانہ مرتے وقت ایمان کو سلب کر دیتے ہیں، یعنی وہ چاہتا بھی ہے کہ کلمہ پڑھے لیکن نہیں پڑھ پاتا، یہاں تک کہ اول فول بکتا ہوا جاتا ہے، بعض لوگ کفریہ کلمہ بکتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بکتے وقت قرآن کی توہین گیا وہ ایمان سے۔
عافیت کی دعا مانگے اب کریں. دوسروں کے بارے میں اتنا نہ سوچیں کہ اس کے بارے میں بدگمانی آ جائے. میں نے تو ایک مثال کے طور پہ ایک بات عرض کری، میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے. تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اچھا بھائی، ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی، اس کو جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، کومنٹ ضرور ڈالا کریں. کومنٹ ڈالنے سے مجھے حوصلہ بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اناڑی آدمی ہوں، ایک لے مین ہوں، کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں میں. تو مگر آپ لوگوں کے کمنٹ سے مجھے کافی شعور ملتا ہے. تو کمنٹ ضرور ڈالا کریں. تو کمنٹ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہماری ترقی ہوگی اور ہمیں صحیح ڈائریکشن پہ چینل کو چلانے کا خیال آئے گا. اور پھر ایک بات عرض کر دوں کہ یہ چینل یوٹیوب سے کچھ لینے کے لیے نہیں قائم کیا گیا ہے، یہ چینل اللہ سے کچھ لینے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اس لیے آپ بھی اللہ ہی سے لینے کے لیے اس چینل کو اوپر لانے کی فکر کریں، اور اس کو لائک اور کمنٹس اور واٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں نا وہ کر دیا کریں. مع السلام.